شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے اپنے اجداد اور انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سب مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس ماہ میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس ماہ میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں اللہ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس ماہ میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی رحمت سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آ جاؤ، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہیں کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نظروں کو بچاؤ، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند کر لو، دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کر لو، نمازوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندہ اس وقت مناجات کرتا ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے، جو بندے اسے پکارتے ہیں خدا ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں تمہارے جانیں گروی پڑی ہوئی ہیں، تم اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے ذریعے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ کرے گا اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ اے لوگو، جو اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم تو افطار کرانے کی توفیق نہیں رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار میں آدھی کھجور اور ایک گھونٹ شربت کے ذریعے سے بھی خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا سکتے ہو، کیونکہ اللہ افطار کی توفیق نہ رکھنے والوں کو بھی پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، جو اس ماہ میں اپنے اخلاق درست کر لے تو پروردگار قیامت میں پل صراط سے اس کو آسانی سے گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے گا تو روز قیامت خدا بھی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس ماہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کا برتاؤ کرے گا تو پروردگار قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے قریبی عزیز سے بدسلوکی کرے گا تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے دور کر دے گا۔ جو شخص اس ماہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے لیے ختم قرآن کا ثواب لکھ دے گا۔ اے لوگو،
بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کر دے۔ دوزخ کے دروازے اس ماہ میں بند ہیں، بس اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بس اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ کر دے۔